بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن سے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے بڑی زبردست ٹیم تیار کی ہے، اور وہ خود بھی بار بار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم نے ملک چلانے کے لیے پروفیشنل کی ایک بڑی زبردست ٹیم تیار کی ہے، اور معیشت کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی اسد عمر صاحب کی قیادت میں ان کے پاس زبردست ٹیم تیار ہوئی ہے۔ لیکن جب انہوں نے حکومت چلانی شروع کر دی تو پتہ چلا کہ جی ان کے پاس تو کسی بھی سیکٹر کو چلانے کے لیے لوگ نہیں ہیں، اور پھر ہم نے سوچا کہ جی شاید وہ کرکٹ کر رہے ہیں اور ہر بات میں کرکٹ کا ذکر لاتے ہیں، اور کرکٹ ورلڈ کپ کو بنیاد بنا کے انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ انہوں نے چلو ملکی چلانے کے لیے تو ٹیم تیار نہیں کیے، تو شاید انہوں نے کرکٹ ٹیم تیار کی ہوگی۔ لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی عمران خان صاحب نے الٹ کام کیا ہے، اور انہوں نے میراتھن ریس کے لیے دوڑ لگانے والوں کی ٹیم تیار کی ہے۔ جس طریقے سے وہ گرفتاریوں سے بچنے کے لیے عدالتوں میں دوڑیں لگاتے ہیں، مثلا ہم نے پہلے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے جس طریقے سے دوڑ لگائی، آج ہم نے دیکھا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اسد عمر صاحب نے ایسی زبردست دوڑ لگائی، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے زبردست دوڑ لگائی۔ تو لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اصل میں دوڑیں لگانے والی ٹیم تیار کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ جو قریبی ساتھی ہیں وہ اگلے اولمپکس میں میراتھن ریس میں حصہ بھی لے لیں، کیونکہ وہ ہمیں اس وقت دوڑیں لگاتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے خیال میں نے اپنی صحافتی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے سیاستدان دیکھے ہیں کہ جو جیل جانے سے گھبراتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں، ہم نے دیکھا ہے ANP بزنجو صاحب یا پھر عطا اللہ مینگل، ان کا تو ہم ذکر کیا کریں گے، MQM کے لوگ خوشی خوشی سے جیل جاتے تھے، بلکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، ان میں ہزار خامیاں ہوں گی لیکن کبھی بھی وہ جیل سے بھاگے نہیں ہے۔ یہ ہم نے پہلی پارٹی دیکھی کہ جس کے لیڈر عمران خان صاحب بھی اور ان کے سیکنڈ ٹیئر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیل جانے سے گھبرا رہے ہیں اور جیل جانے سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اس وقت ان کے ہزاروں کارکن جو غریبوں کی اولاد ہے، وہ ان میں بعض بے گناہ بھی ہیں، وہ نوجوان مختلف جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو ملک کے چوٹی کے وکلاء، کمرہ عدالت وکلاء سے بھرا ہوتا ہے ان کی ہر پیشی کے موقع پہ، لیکن ان بیچاروں کا کوئی وکیل بھی نہیں ہے کہ جو ان کا کیس لڑ سکے۔ تو یہ ایک منفرد پارٹی ہم نے دیکھی ہے۔ اچھا، اب اس میں اسد عمر کا خود اپنی پارٹی کے ساتھ بھی بیان اور جوابی بیان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب پہلے تو انہوں نے یہ تماشا کیا کہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ میں نے پارٹی کی جنرل سیکرٹری شپ سے تو استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن میں اس کے بعد بھی پارٹی کا ممبر رہوں گا۔ آج پارٹی نے ان کی ممبرشپ بھی معطل کر دی ہے۔ تو اسد عمر صاحب کے بارے میں میری شروع دن سے یہ رائے رہی ہے کہ وہ اپنے والد مرحوم جنرل محمد عمر کے حقیقی جانشین واقع ہوئے ہیں، اور یہ آج سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، 2012-13 سے جب میں نے ایک طالب علم کی طور پہ ان کی شخصیت کو جانچا تو مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ ماہر معیشت نہیں ہیں، وہ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں، لیکن مارکیٹنگ بھی اپنے پروڈکٹ کی نہیں کر سکتے بلکہ اپنی ذات کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ مثلا وہ ماہر معیشت نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ماہر معیشت مشہور کر رکھا تھا۔ وہ سیاستدان نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑا مسیحا اور عمران خان کا نمبر 2 مشہور کیا ہوا تھا، اور پھر انہی چالوں کے ذریعے آپ دیکھیں کہ وہ اپنے کراچی سے یونین کونسل تک بھی نہیں جیت سکتے، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے اپنے آپ کو اسلام آباد سے MNA منتخب کروایا۔ اب دوسری مرتبہ بھی جس طرح PTI کے لوگ منتخب ہوتے تھے تو ان کو منتخب کروایا۔ اچھا، پہلے یہ بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی تھی کہ 100 دن میں یہ کریں گے اور 100 دن کا پلان اور اتنے ارب ڈالر لائیں گے، اور یہ جو غیر حقیقی اور ہوائی پلان تھا وہ اسد عمر کا تیار کردہ تھا۔ وزیر خزانہ بننے کے بعد اس وقت ہم جس معاشی بحران کے شکار ہیں اس کی بنیادیں اسد عمر صاحب نے رکھی تھی، اور اسد عمر صاحب نے ہی پہلے وہ پاپولزم سے کام لیا، اور اس کے بعد پھر IMF کے سامنے ایسے گھٹنے ٹیک دیے اور رضا باقر اور سب لوگوں کو یہاں پہ لے آئے۔ اسی طرح CPEC کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، یعنی اس میں ان کا بھی کلیدی کردار تھا۔ جب ان کو وزارت سے ہٹایا گیا
تو اب غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا تھا عمران خان صاحب نے ایک میسج کر کے، تو لوگ کہتے تھے کہ جی بس اب اس کے بعد تو وہ عمران خان کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن اس دن کا رپورٹ کارڈ ریکارڈ پہ ہے۔ ہمارے باقی سب ساتھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد تو وہ عمران خان کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ نہیں، یہ اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے، یہ کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے، اس کے بعد بھی یہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ تو یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ اور وہی ہوا، کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر کچھ جنرل باجوہ صاحب کو استعمال کیا، کچھ دوسرے لوگوں کو استعمال کیا، کچھ خود عمران خان کی منت ترلا کی، اور دوبارہ ان کی کابینہ میں وزیر بن گئے، اور دوبارہ سیاسی مخالفین کے بارے میں وہی لہجہ استعمال کرتے رہے جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگ کرتے رہے۔ اب اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو اس چیز کے بڑے حق میں نہیں تھے، عمران خان صاحب نے جو پالیسیاں اپنائی ہوئی تھی، اور کیونکہ جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں ان کو اتنے ووٹ پڑے تھے اور ان کو کے ساتھ بات ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس انجام سے دوچار کرنے میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی وغیرہ کا کردار باقی کسی بھی بندے سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ دونوں وہ لوگ تھے کہ جو سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی نزاکتوں کو بھی، جو خارجہ پالیسی کی نزاکتوں کو بھی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے عمران خان کی خوشامد میں ان کی ہر ہاں میں ہاں ملایا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ اچھی طرح علم تھا کہ او آئی سی کے بارے میں اس طرح کا بیان دے کے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن عمران خان کی خوشامد کی خاطر انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اسی طرح اسد عمر صاحب یہ جانتے تھے، اور وہ بھی جانتے تھے کہ سائفر کا جو ڈرامہ تھا اس کو اگر وہ ایک ایشو بنائیں گے، یا عمران خان صاحب ایک ایشو بنا رہے ہیں، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی خوشامد کی خاطر ان کو سمجھایا نہیں، ان کو اس کام سے روکا نہیں۔ اسی طرح یہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ جانتے تھے کہ ہم اگر فلڈز کے دنوں میں یا باقی دنوں میں بیرونی دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ چوروں کی حکومت ہے، ان کو امداد نہ دے، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو انہوں نے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی دشمنی میں ریاست کے ساتھ بھی زیادتی کی، اور اگر عمران خان، میں تو خیر عمران خان کے بارے میں بھی نہیں مانتا کہ وہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جان بوجھ کے یہ کر رہے تھے، لیکن یہ دونوں تو سمجھتے تھے۔ پھر یہ دونوں وہ لوگ تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے مستقل، اور عمران خان کے ساتھ بھی مستقل رابطے میں تھے، لیکن ان دونوں نے الٹ کام کیا۔ یہ اگر چاہتے تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی دوریوں کو ختم کر سکتے تھے۔ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے ہاں جا کے عمران خان کو بیچتے تھے، اور یہ تاثر دیتے تھے کہ جی عمران خان تو ہماری مٹھی میں بند ہے، اور پھر عمران خان کے ہاں آ کے وہ اپنے باپ دادا کے تعلقات کے حوالے دے کے اور اپنے حوالے دے کے عمران خان کو کے سامنے یہ بیچتے تھے کہ جی فوج ہماری مٹھی میں بند ہے۔ حالانکہ ان دونوں نے الٹا کام کیا ہے، ادھر جا کے وہ فوجی قیادت کے کان بھرتے رہے عمران خان کے خلاف، اور ادھر آ کے وہ عمران خان کی خوشنودی کے لیے ان کے کان بھرتے رہے فوج کے خلاف۔ اور میرے خیال میں جن لوگوں نے عمران خان کو اس انجام سے دوچار کر دیا ہے، تو اس میں یہ دونوں افراد سر فہرست ہیں، لیکن آج بڑے معصومیت کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو عمران خان کی ان پالیسیوں سے اختلاف تھا۔ بھئی آپ لوگوں کو اختلاف تھا تو کچھ اس وقت جرت کرتے نا، اس وقت ان کو سمجھاتے کہ جی آپ اگر سائفر جیسے ڈرامے کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں اور اس کو سازش کا رنگ دے رہے ہیں تو یہ نہ کریں۔ آپ اس وقت ان کو سمجھاتے نا، اور یہ جرت کرتے کہ جی آپ بشرا بی بی یا کسی اور کے کہنے پہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کو متنازع نہ بنا دے۔ آپ اس وقت عمران خان کو سمجھاتے ہیں نا کہ فوج سے ٹکر نہ لیں اور فوج کے نئے آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈے نہ کریں۔ آپ ان کو سمجھاتے کہ جی بغیر تحقیق کے آپ اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، تو اس وقت تو آپ دونوں نے ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا۔ اور جس طرح باقی لوگ عمران خان کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے تھے، تو اسی طرح آپ لوگوں نے بھی منہ نہیں کھولا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ادھر فوج کے پاس جا کے آپ لوگ ادھر عمران خان کی برائیاں پیش کرتے تھے، اور ادھر جا کے کہتے تھے کہ جی وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ تو اس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ متبادل کینڈیڈیٹ کے طور پر یہ دونوں اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ میرا بھی لاکھ اختلاف صحیح، دوسرے کا بھی لاکھ اختلاف صحیح، لیکن عمران خان صاحب
جو کچھ بھی ہے ان دونوں کے محسن تھے، کیونکہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی نہ ہوتی تو اسد عمر صاحب یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تھے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب باپ دادا سے حکومت میں رہے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پروٹیکٹ کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکٹ کیا۔ تو اب مجھے یہ بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا عرصہ اقتدار میں رہنے کے بعد بھی یہ لوگ سیاستدان نہیں بن سکے، کیونکہ سیاستدان جیلوں سے نہیں ڈرتے۔ اور اب یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ان کے ورکرز، ان کے کارکنان ان کے اور ان کے لیڈر کے اپنائے ہوئے رستے کی وجہ سے ایک طرف تو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان پہ بعض پہ ملٹری کورٹس میں مقدمات چلنے لگے ہیں، اور دوسری طرف یہ عمران خان کے معاملے میں بھی بائیں شائع کر رہے ہیں، اور تیسری طرف وی آئی پی، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ تو پھر ٹریٹمنٹ بھی وی آئی پی ہوتی ہے جیلوں میں یا باقی جگہوں پہ، لیکن جیل جانے سے اور جیل گرفتار ہونے سے گھبراتے ہیں اور دوڑے لگاتے ہیں عدالتوں میں۔ اب ایک تو میں اس پہ بھی حیران ہوں، ہماری عدالتوں کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو اس سے پہلے ابھی پولیس کی اس پہ سرزنش ہو رہی ہے اور توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے کہ پہلی مرتبہ عمران خان کو احاطے عدالت سے کیوں گرفتار کیا گیا، لیکن اب عدالت کو ان کے معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عدالت میں ضمانت کی منسوخی کا حکم سننے کے بعد جب یہ دونوں بھاگے ہیں تو پھر عدالت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے کئی اور لوگوں پہ بھی ہم حیران ہیں، مثلا یہ عجیب تماشا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں، جو عمران خان صاحب نے جن کو سینیٹر بنایا ہوا تھا اور جو بات بات پہ وزارت کے نشے میں آستینیں کس لیتے تھے، شبلی فراز صاحب، تو لیڈر کے چیف آف سٹاف بھی غائب ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف پشاور کے، مردان کے، باقی جگہوں کے وہ غریب کارکن جو ہے وہ بیچارے وہاں پہ خوار ہو رہے ہیں۔ اور اس لحاظ سے جہاں ہم تنقید کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ علی محمد خان صاحب جس طریقے سے خوش دلی کے ساتھ گرفتاری دے دیتے ہیں اور جس طریقے سے جیل برداشت کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سیاسی لیڈروں کو یا سیاسی ورکر کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ جیلوں سے نہیں گھبراتے، وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، اور اگر قانون ان کو بلائے تو پھر وہ قانون کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف یہ قانون ساز اسمبلیوں کے یا قانون ساز ادارے سینٹ کے رکن رہے ہیں اور یا ہیں، اور دوسری طرف ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور وہ گرفتاریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور بار بار کہ کسی کے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر حکومت ایسا کرے گی تو ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے، لیکن خود یہ لوگ بھی جب گرفتاری نہیں دے رہے ہیں، اب اگر آپ وانٹڈ ہیں اور آپ کو یا عدالت نے بلایا ہے یا پولیس نے آپ کے خلاف وارنٹ نکالا ہے، تو آپ اگر گرفتاری نہیں دے رہے ہیں تو آپ خود اپنے اہل خانہ کو اور اپنے رشتہ داروں کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ پولیس کا تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر پہ چھاپا ڈالیں گے، پھر وہ آپ کے قریبی لوگوں کو تلاش کریں گے، ان کو گرفتار کریں گے۔ ہمارے ملک میں تو یہ سالوں سے یہ طریقہ جاری ہے، اور آپ لوگوں نے تو یہ روایت قائم کی تھی محسن بیگ کا کہ آپ تو انہوں نے گرفتاری دینے سے انکار بھی نہیں کیا تھا، آپ نے ان کا پہلے سے وارنٹ بھی جاری نہیں کیا تھا، لیکن آپ جا کے ان کے گھر پہ حملہ آور ہو گئے اور ان کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا۔ تو روایت آپ کے دور میں بھی یہ رہی ہے، تو اس لیے جو لوگ اپنے گھروں کی عزت رکھنا چاہتے بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جا کے اپنی گرفتاریاں دے دیں، اور اتنی مہربان عدلیہ جتنا پی ٹی آئی کے لیے اس وقت ہے، تو شاید یہ تو کسی پارٹی کو نصیب ہوا ہو، تو وہاں سے اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو ضمانت مل جائے گی۔ تو اب آج ہی شہریار آفریدی، بہرحال ان کی حکومت میں ان سے بڑا اختلاف رہا، رانا ثناء اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا، لیکن میرے خیال میں ایک تو ان کو اپنے بھائی کے جنازے پہ جس نے بھی نہیں چھوڑا ہے تو اچھا نہیں کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور یہ جو باقی لوگ بھاگے ہوئے ہیں، یہ شبلی فراز وغیرہ، ان سے وہ شہریار آفریدی بھی کافی اچھے ثابت ہوئے ہیں، اور بہرحال انہوں نے جیل کاٹی اور طریقے سے کاٹی اور بڑے صدمے کو بھی برداشت کیا۔ تو یا تو سیاست نہ کریں، یا اگر قوم کی قیادت کے دعویدار ہوں اور پھر یہ سب کچھ کیا بھی ہو، تو اپنے گھر اور چادر چار دیواری اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو آزمائش سے بچانے کے لیے آپ سب کو چاہیے
کہ جیل جانے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ پاکستان میں وہ بندہ لیڈر کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو کہ جیل جانے کے لیے تیار نہ ہو۔